سوچئے، ایک ایسی قوم جس کے بچانے کے لیے اللہ نے پورا سمندر پھاڑ دیا، جن کے سر پر دھوپ آئی تو بادل چھا گئے، بھوک لگی تو آسمان سے من و سلوہ اتار دیا گیا۔ دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں جس کے پاس اتنے معجزے اور اتنے نبی آئے ہوں، لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ہی نبیوں کو قتل کیا۔ سمندر پار کرنے کے بعد بھی انہوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی۔ انہوں نے خدا سے کہا، ہم تیرے کھانے سے بور ہو گئے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ قوم جو کبھی عالمین پر فضیلت رکھتی تھی، ان پر ذلت اور مسکینی تھوپ دی گئی، بادشاہت چھین لی گئی اور وہ دنیا بھر میں بھٹکنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن رکیے، قرآن بار بار بنی اسرائیل کی کہانی کیوں سناتا ہے؟ صرف ہسٹری کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ آج کا مسلمان بھی وہیں کھڑا ہے جہاں کل بنی اسرائیل کھڑی تھی۔ یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کی، عروج سے زوال تک کا وہ سفر جو آج ہم سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ دیکھیے اس ویڈیو میں پوری حقیقت۔ بنی اسرائیل یہ صرف ایک قوم کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑے ٹائٹل کی کہانی ہے۔ لفظ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یہ لقب تھا اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور بنی اسرائیل انہی کی اولاد ہیں۔ سوچئے، یہ وہ خوش قسمت لوگ تھے جن کا شجرہ نسب یعنی فیملی ٹری سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ نے اس قوم میں ہزاروں نبی بھیجے اور انہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ فلسطین کے رہنے والے تھے، تو یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ اس کا جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب حضرت یوسف مصر کے وزیر بنے تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے پورے خاندان کو مصر بلا لیا۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں غلام بن کر نہیں آئے تھے، وہ شاہی مہمان یعنی رائل گیسٹس بن کر آئے تھے۔ انہیں مصر کے سب سے بہترین علاقے دیے گئے، عزت ملی، دولت ملی اور شان و شوکت ملی۔ قرآن کی نظر دیکھیے کہ اگلی کئی صدیوں تک بنی اسرائیل مصر میں پھلتے پھولتے رہے، یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس بن چکے تھے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ صدیاں گزری، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا۔ مصر میں ایسے نئے فرعون آ گئے جو پرانی ہسٹری اور احسانات بھول چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مصر کے مقامی لوگوں کے دلوں میں حسد اور خوف آ گیا۔ انہیں لگا کہ اگر یہ پردیسی اسی طرح طاقتور ہوتے رہے تو ایک دن یہ ہم پر حکومت کریں گے۔ بس یہی وہ ڈر تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی داستان ظلم کو جنم دیا۔ فرعون نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کی کمر توڑ دی جائے۔ وہ لوگ جو کل تک محلوں میں رہتے تھے، انہیں بالوں سے پکڑ کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ بنی اسرائیل سے مصر کے بڑے بڑے اہرام یعنی پیرامڈز بنوائے گئے، ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جاتے۔ صبح سے شام تک خون پسینہ بہانے کے بعد بھی انہیں جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ابھی ظلم کی انتہا ہونی باقی تھی۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ اس کی بادشاہت ختم کر دے گا۔ اپنی طاقت بچانے کے لیے اس ظالم نے تاریخ کا سب سے خونی حکم یعنی آرڈر جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے گھر جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے، صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے تاکہ یہ قوم ختم ہو جائے۔ ہر گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھیں، مائیں اپنے بچوں کو چھپائے پھرتی تھیں، زمین ظلم سے بھر چکی تھی اور بنی اسرائیل آسمان کی طرف دیکھ کر کسی مسیحا کو پکار رہے تھے۔ اور ٹھیک اسی وقت اللہ کی پلاننگ شروع ہوئی۔ اللہ کی پلاننگ دیکھیے، جس بچے سے بچنے کے لیے فرعون نے ہزاروں معصوم بچے قتل کروا دیے، تقدیر نے اسی بچے کو گھما پھرا کر واپس فرعون کی گود میں لا کر ڈال دیا۔ یہ تھے موسیٰ علیہ السلام۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ خوف سے کانپ رہی تھیں، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ اسے صندوق میں ڈال کر دریائے نائل کے حوالے کر دو۔ سوچئے ایک ماں کا دل کیسے مانا ہوگا کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو ابلتی لہروں کے حوالے کر دے، لیکن یہ توکل تھا۔ لہریں اس صندوق کو بہا کر سیدھا شیر کے منہ میں لے گئیں، یعنی فرعون کے محل کے کنارے۔
فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اس پیارے بچے کو دیکھا تو دل موم ہو گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، اسے قتل مت کرنا، شاید یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اور یوں موسیٰ علیہ السلام دشمن کے گھر میں شہزادے بن کر پروان چڑھے۔ موسیٰ جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں طاقت اور حکمت سے نوازا، لیکن وہ فرعون جیسے ظالم نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور مظلوم کی مدد کرتے تھے۔ پھر ایک دن زندگی بدل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام شہر میں تھے کہ دیکھا ایک مصری فرعون کی قوم کا اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے اپنے آدمی کو بچانے کے لیے اس مصری کو ایک مکہ یعنی پنچ مارا۔ حضرت موسیٰ کی طاقت معمولی نہیں تھی، وہ ایک مکہ اس مصری کی موت بن گیا۔ یہ قتل ارادتاً نہیں تھا، یہ غلطی تھی۔ موسیٰ گھبرا گئے۔ اگلی صبح بات پھیل چکی تھی کہ موسیٰ نے فرعون کے آدمی کو مارا ہے۔ شہر کے دوسرے کونے سے ایک آدمی بھاگا ہوا آیا اور بولا، اے موسیٰ نکل جاؤ، درباری تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ شہزادہ جو کل تک مصر کا مالک بن سکتا تھا، آج اپنی جان بچا کر ننگے پاؤں بغیر کسی سامان کے مصر سے باہر نکل گیا۔ سامنے انجان صحرا تھا، پیچھے موت تھی۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ مدین کے شہر پہنچ گئے۔ بھوک پیاس اور تھکن سے نڈھال موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی، اے رب میں تیری اتاری ہوئی ہر خیر کا محتاج ہوں۔ وہ سمجھ رہے تھی کہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ 10 سال بعد یہ ہجرت انہیں واپس اسی فرعون کے سامنے لے آئے گی، لیکن تب وہ ڈرا ہوا نوجوان نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے کلیم یعنی بات کرنے والے ہوں گے۔ کہانی یہاں نہیں رکی۔ مدین میں 10 سال گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس مصر آئے، لیکن اس بار وہ بھاگے ہوئے شہزادے نہیں بلکہ اللہ کے رسول تھے۔ مقابلہ ہوا، فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھا۔ فرعون کا ظلم ختم ہو چکا تھا، اب یہ لوگ آزاد تھے، لیکن جسم تو آزاد ہو گئے تھے مگر دلوں میں ابھی بھی غلامی اور ناشکری بھری ہوئی تھی۔ اور یہاں سے شروع ہوا انسانی تاریخ کی سب سے بڑی نافرمانیوں کا سلسلہ۔ اللہ نے انہیں صحرا میں من و سلوہ دیا، یعنی پکا پکایا جنتی کھانا، لیکن انہوں نے موسیٰ سے کیا کہا؟ ہم اس ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ انہیں جنت کا کھانا چھوڑ کر زمین کی دال، پیاز، لہسن اور ککڑی چاہیے تھی۔ سوچئے، بادشاہت مل رہی تھی لیکن ان کی سوچ وہی پرانی غلامی والی تھی۔ انہوں نے بہترین چیز ٹھکرا کر گھٹیا چیز مانگی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب ہلا کر رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے طور پہاڑ پر گئے تاکہ اللہ سے تورات لے سکیں۔ پیچھے قوم نے کیا کیا؟ سونا گولڈ پگھلا کر ایک بچھڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سمندر پھٹتے دیکھا، جنہوں نے فرعون کو ڈوبتے دیکھا، وہ 40 دن بھی اپنے نبی کے بغیر توحید پر قائم نہ رہ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اپنی قوم کو شرک کرتے دیکھ کر غصے میں الواح ٹیبلٹس زمین پر رکھ دیے۔ لیکن ان کی نافرمانی کی انتہا ابھی باقی تھی۔ سفر کرتے کرتے یہ لوگ ارض مقدس فلسطین اور یروشلم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ وہ منزل تھی جس کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور لڑو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ لیکن وہاں کے طاقتور لوگوں کو دیکھ کر بنی اسرائیل ڈر گئے۔ انہوں نے اپنے نبی سے وہ جملہ کہا جو آج تک تاریخ میں بزدلی کی مثال ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بس یہ آخری غلطی تھی۔ اللہ کا حکم آیا کہ اب یہ قوم 40 سال تک اس شہر میں داخل نہیں ہوگی، یہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ لوگ 40 سال تک اسی صحرا ڈیزرٹ میں بھٹکتے رہیں گے، نہ واپس مصر جا سکتے ہیں، نہ منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا کی سب سے لاڈلی قوم اب صحرا کی خاک چھاننے پر مجبور تھی۔ لیکن ان 40 سالوں میں کیا ہوا اور کیسے اس بھٹکتی ہوئی قوم سے نبوت چھین کر بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہوئی؟ 40 سال یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل میدان تیہ میں قید کر دیے گئے۔ یہ صحرا ان کا قید خانہ بن گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ صبح سفر شروع کرتے، پورا دن چلتے رہتے، لیکن جب شام ہوتی تو
تو حیرت انگیز طور پر واپس اسی جگہ کھڑے ہوتے جہاں سے صبح چلے تھے۔ گول دائرے میں گھومتی ہوئی زندگی۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ غلامی والی ذہنیت رکھنے والی بوڑھی نسل اسی صحرا میں ختم ہو جائے اور ایک نئی آزاد اور بہادر نسل پیدا ہو جو فلسطین فتح کر سکے۔ اسی بھٹکتی ہوئی حالت میں بنی اسرائیل پر سب سے بڑا صدمہ گزرا۔ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ عظیم پیغمبر جنہوں نے ان کے لیے فرعون سے ٹکر لی، سمندر پار کروایا، پتھر سے پانی نکالا، وہ بھی اپنی قوم کو منزل پر پہنچائے بغیر اسی صحرا میں اپنے رب سے جا ملے۔ بنی اسرائیل اب یتیم ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے شاگرد یوشع بن نون نے کمان سنبھالی اور بالآخر 40 سال بعد یہ نئی نسل فلسطین میں داخل ہوئی۔ پیلسٹائن مل گیا، حکومت مل گئی، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ ملے، لیکن فطرت نہیں بدلی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر وہی کیا جو ان کی پرانی عادت تھی، ایک دین میں تبدیلی۔ انہوں نے تورات یعنی ٹورا کے احکامات کو اپنے فائدے کے لیے بدل دیا، سود یعنی انٹرسٹ حلال کر لیا اور حرام کو عام کر دیا۔ 2 نبیوں کا قتل۔ ظلم اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے اپنے ہی نبیوں کو قتل کیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے یعنی 100 سے چیر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا۔ یہ اللہ کے لاڈلے نہیں رہے تھے، یہ اب مجرم بن چکے تھے۔ اور پھر اللہ کا وہ فیصلہ آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اللہ کا قانون ہے، جو قوم انصاف چھوڑ دیتی ہے اللہ اس سے قیادت، لیڈرشپ چھین لیتا ہے۔ ہزاروں سال تک نبوت بنی اسرائیل میں رہی، لیکن جب وہ نااہل ہو گئے تو اللہ نے یہ تاج ان سے لے لیا اور نبوت کا سورج بنی اسرائیل سے ہمیشہ کے لیے ڈھل گیا اور بنی اسماعیل میں مکہ کی وادیوں میں چمکا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی چوزن پیپل کا ٹائٹل ان سے لے کر امت مسلمہ کو دے دیا گیا۔ آج بنی اسرائیل کی کہانی ختم ہوئی، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نے اس سے کچھ سیکھا؟ آج ہم مسلمان بھی وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا تھا، فرقہ واری، دین سے دوری اور کتاب کو چھوڑنا۔ یاد رکھیں، اگر اللہ بنی اسرائیل جیسی لاڈلی قوم کو زمین پر پٹک سکتا ہے تو ہمارا کوئی اسپیشل کوٹا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔